شمار کیا ادا ہو جائے تو انہی ایام میں وہ فضیلت حاصل ہو۔ ایسے ہی ایام تشریق تکبیرات تشریق ہے تو بندہ ویسے تو صبح شام اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے لیے فضیلت کی بات ہے، اجر و ثواب میں اضافے کی بات ہے، لیکن جو تکبیرات تشریق ہے جو بندے پر 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ تک، 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک جو واجب ہوتی ہے، یہ عبادت انہی دنوں میں کی جا سکتی ہے، کسی اور دن میں نہیں کی جا سکتی۔ فضیلت اور ثواب کے لحاظ سے انہی دنوں میں وہ عبادت انجام دی جا سکتی، اور سب سے ان دنوں میں واجب ہونے والی عبادت، اہم عبادت قربانی بھی ہے، وہ انہی دنوں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے دنوں میں کوئی بندہ جانور لے کر ذبح کرے گا، اس کا گوشت صدقہ کرے گا تو قربانی شمار نہیں ہوگی، البتہ صدقہ ہوگا، یہ پھر عبادت ہوگی اگر کوئی وہ صدقہ کرتا ہے جانور کو یا جانور کے گوشت کو، لیکن قربانی کی نیت سے جو واجب ہے اس کے ادا ہونے کے لیے ان ایام میں اگر کرتا ہے تبھی اس کی قربانی شمار ہوگی۔ تو یہ ایام ایسے ہیں کہ جن کے متعلق یہ فضیلتیں وابستہ ہیں۔ یہ تو جو میں نے گنائے یہ واجبات ہیں جو صاحب استطاعت جس پر واجب ہے اس شخص کو ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور بھی ان ایام میں ایسے نوافل ہیں جن کو کرنے کی احادیث کے اندر ترغیب آئی۔ جو بندے قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں سال قربانی ادا کرنے کا، جو صاحب نصاب صاحب استطاعت ہونے کے بعد، تو ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے ناخن اپنے بالوں کو اپنے قربانی کا جانور ذبح ہونے تک نہ تراشے، یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نکال دیا ہے بال ناخن وغیرہ تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جن کا ارادہ ہو ان کے لیے مستحب ہے کہ وہ ان دنوں میں اپنا جانور قربانی کا ذبح ہونے تک نہ ناخن تراشے نہ بال۔ اس کی حکمت کیا، علت یہی وجہ یہی ہے کہ ان دنوں میں خاص طور سے جو اہم عبادت حج کی فرضیت ادا کرنے کے لیے اللہ کے برگزیدہ چنندہ بندے جو اللہ کے حاضری پر اعلان پر لبیک کہتے ہوئے بارگاہ قدس میں وہاں پر پہنچ رہے ہیں حج کے لیے، حج کی عبادت ادا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، تو ان پر یہ عائد ہو جاتا ہے کہ وہ حج کے مناسک ادا کرنے تک، وہاں پر بھی اپنا جانور ذبح کرنے تک نہ بال نکالے نہ ناخن تراشے۔ تو ان کی صورت ان کی مشابہت اختیار کرنے میں اگر کوئی بندہ یہاں پر بھی اس عمل کو کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ وہاں پر جو حاجی کو اپنے عاشق بندے کو اس عمل کی وجہ سے جو ثواب عطا فرما رہے ہیں اس کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ہم اس صورت کو اختیار کرنے کی وجہ سے ہمیں بھی عطا فرما۔ یہی علت ہے، یہی وجہ، ورنہ واجب یا ضروری نہیں ہے کہ کوئی بات نہ اور ناخن نہ نکالے، ایسا نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں بھی فضیلت والے ایام میں اعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث میں فرمایا ان دنوں میں جو بندہ نفل عبادت کو انجام دیتا ہے وہ تیسرے دنوں کے نفل عبادتوں سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ ان دنوں میں جو بندہ ہر طرف نفلی صدقات کرتا ہے، نفلی نمازیں ادا کرتا ہے، واجبات کو ادا کرتا ہے، فرائض کو خاص طور سے اہتمام سے ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہت ہی خیر و باعث اور ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ فضیلت والے ایام چل رہے ہیں اور اسی طرح قربانی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، جو اہم عبادت صاحب استطاعت پر واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت پر کیا۔ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب دینے کے ذریعے سے امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، اور یہ سنت ہے کیا؟ ما هذه الاضاحی، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی قربانی کیا چیز ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں، فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو عید الاضحیٰ کا موقع ہمیں عطا فرمانے والے عطا فرماتے ہیں، اس کے پیچھے جو تو انبیاء کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی
ان دو حضرات کی عظیم قربانیوں اور امتحانات میں کامیابی حاصل ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس کے طور پر، خوشی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ خوشی عطا فرمائی۔ آپ دیکھیں گے عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو مسلمانوں کے عید کے دو دن ہیں، ان کا وجود ہوا ہے عبادتوں کے بعد۔ رمضان المبارک کے اندر بندہ نماز، روزہ، قرآن تلاوت، تراویح کے اہتمام، یہ ایک مہینے کی عبادتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خوشی شکرانے کے عید الفطر عطا فرمایا جو خوشی کا۔ ایسے ہی یہ قربانی کا دن ہے جو صاحب استطاعت مالدار اپنے مال کو اپنے مال کے ذریعے سے قربانی کا ارادہ کرتے ہوئے جانور کو خرید کر اس کو پالتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اس سے جب انسیت محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے حکم پر اس کو اللہ کے لیے سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے اس قربانی کو انجام دیتا ہے، اپنی اس مشقت کو کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بھی یہ خوشی کا موقع عطا فرمایا۔ دراصل ہم دیکھیں گے قربانی کو اگر نام دیا جائے تو یہ سیرت ابراہیمی کی قربانی صحیح ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں اس کا مطلب ہے عید قربان، عید الاضحیٰ۔ آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ان برگزیدہ جلیل القدر پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں جو وحدانیت میں، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی ربوبیت میں سب سے نمایاں ممتاز نبی مانے جاتے ہیں، کہ جو جن کی پیدائش ایسے گھرانے میں، ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ جو ماحول، جو گھرانہ پورے کا پورا بت پرست اور شرک و کفر میں مبتلا، خود ان کے والد آزر بت تراش تھے، نہ صرف یہ کہ بت بنانے، بت کی عبادت کرتے بلکہ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے، اپنے ہاتھوں سے بناتے۔ تو ویسے ماحول میں جب ان کی پیدائش ہوئی، پرورش ہوئی، تو اب اپنے خاندان سے، اپنے والد سے، اپنے اطراف سے، یہاں تک کہ بادشاہ حکومت سے، بادشاہ وقت سے ٹکرانا، یہ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا امتحان ہے۔ سیرت کے اندر ان کی بتائے 4 بڑے ایسے امتحانات کا تذکرہ ملتا ہے جن کو پڑھ کر سن کر ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے اپنے والد اور اس وقت کے بادشاہ نمرود سے بغاوت کر ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے کہ یہ جس کو تم خدا کہتے ہو، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ چاند و سورج جن کو تم خدا کہتے ہو، ان کا خود اپنی ذات پر اختیار نہیں ہے، کب نکلنا ہے، کب ڈوبنا ہے، خود ان کے اپنی بس میں نہیں ہے، تم ان کو کیسے خدا مانو؟ بغاوت کر کے ان کے خلاف میں کھڑے ہو گئے، اور یہاں تک کہ ان کے والد نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ اے ابراہیم، بیٹے کو بتا رہے ہیں اگر تم ہمارے ان خداؤں کو برا بلا کہنا نہ چھوڑو گے تو میں تمہیں پتھروں سے سنسار کر دوں گا۔ بتائیے کتنی بڑی آزمائش ہے۔ والد اپنے بیٹے کو اس طرح کی دھمکی ڈرا رہے ہیں، یہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سلام علیکم، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ اپنے راستے جائیے، میں اپنے راستے جاتا ہوں۔ وہاں سے اپنا گھر، اپنا خاندان، ان کی جائیداد، مال و دولت کو چھوڑ کر ایک دوسرے شہر کو منتقل ہو گئے مصر۔ پھر وہاں پر آزمائشیں ہوئی، ایک امتحان سے گزرے، جب بادشاہ وقت کے خلاف میں کھڑے ہو گئے، بتوں کو برا بھلا کہنے لگے، غلط ٹھہرانے لگے، تو بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے بڑا لمبا واقعات ہے، بادشاہ نے کہا کہ یہ تو ہمارے خداؤں کے خلاف بات کہہ رہے ہیں، لہذا اس فتنے کو دبا دینا چاہیے۔ تو اس نے یہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانا چاہا، بڑی آگ تیار کی گئی، ڈالا گیا، تو وہاں پر بھی ثابت قدم ہے، اللہ کے حکم سے گئے۔ اس دوران، اس وقت میں اللہ کی مدد آنے لگی، فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ نہیں، اللہ کے اختیار سے ہم آئے ہیں، اللہ کی اجازت نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ خدا مجھے اس آگ میں بھی میری حفاظت کرے گا۔ اللہ نے حکم دیا، قلنا یا نار کونی سلام علی ابراہیم، کہ اے ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے۔ تو ایسے امتحانات کئی سارے ہیں، ان میں سے ایک اہم امتحان یہ بھی تھا
کہ آپ ابراہیم علیہ السلام جب 80 برس کی عمر کو پہنچے ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے. اللہ کی کیا مصلحت تھی پتہ نہیں، محروم تھے. اس بڑھاپے کی حالت میں بھی اللہ سے امید نہیں چھوڑی، نیاز کی باتیں کر کے اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیرانہ سالی میں، اس بڑھاپے میں اولاد کی نعمت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں لخت جگر نور نظر عطا فرمایا. آپ اندازہ لگائیے اس وقت میں، اس عمر میں اولاد کا ملنا یہ کتنی بڑی نعمت اور خوشی کی بات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی. تو جب اس کے بعد لڑکپن کے زمانے کو پہنچے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر اور ایک آزمائش آنے لگی، امتحان تھا. اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، ہمارا حکم ہے کہ آپ اپنے اس لخت جگر کو اپنی بیوی کے ساتھ بیاب و گیا جنگل و بیابان میں چھوڑ کر آئے. بلا چمو ذرا چلے گئے، چھوڑ آئے. یہ بھی ایک امتحان سے گزرنے والے تھے. جب چھوڑ کر جانے لگے، بیوی حضرت حاجرہ کہنے لگی آپ ہمیں بیاب ہو گیا جنگل میں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے خاموشی بھری تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کو حکم ہے. تو خاموش ہو گئی اور صبر کا دامن تھامتے ہوئے کہنے لگی آپ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نے آپ کو نمرود کی آگ میں برباد نہیں کیا، وہی اللہ ہمارے یہاں پر بھی حفاظت کرے گا. ایسا ایمان تھا ان عورتوں کا. الغرض اسی اسنا میں جب یہاں پر اسماعیل علیہ السلام پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، ہم اور آپ نے بارہا سنا کہ پیاس کی شدت ہوتی ہے، پینے کے لیے پانی ختم ہو جاتا ہے جو اپنے ساتھ لائی تھی. اسی اسنا میں جب اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں، ماں کی ممتا جوش میں آتے ہوئے پانی کی تلاش میں صفا سے مروہ سے صحیح پر دوڑ کر رہے ہیں، صحیح لگا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. 7 چکر ہونے کے بعد نظر آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جہاں پیر رگڑ رہے ہیں وہیں پانی کا چشمہ پھوٹ. ماں کی ممتا کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام امتیوں پر اور حاجیوں پر اس رکن کو قرار دے دیا کہ جو بھی حاجی یا عمرہ کرنے والا معتمر وہاں پر پہنچے گا اس کے ذمہ لازم ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرے. ان اشعار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے تا قیامت جاری و ساری فرمایا. انہی امتحانوں میں دیکھ امتحان جو آنے والا، وہ امتحان یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ خواب میں وہ اپنے رخت جگر حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. ایک مرتبہ دیکھتے ہیں، دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں، تیسری مرتبہ دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، آزمائش امتحان ہے. لہٰذا اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یوں حکم ہے کہ میں آپ کو اللہ کے نام ذبح کروں. فرما بردار بیٹے کی زبان سے جاری ہوتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے. تو اس سارے واقعات سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا کہ امتحان آزمائش جس وقت جیسے بھی ہوں اللہ کے حکم کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں. تیار ہو گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کے قریب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آزمانا تھا. فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے فدیے میں دمبا حاصل کیا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا. ان کی طرف سے فدیہ ادا ہو گیا اور کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ابراہیم ہم نے تو تم نے اس خواب کو سچ کر دکھایا، لہٰذا ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ عطا کرو. بزرگان محترم، حاضرین کرام، واقعات لمبی تفصیل سے بتانے کے بغیر مختصر بتانے کا مقصد یہی ہے کہ اس واقعے کے اندر ہم اور آپ کو اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کے آگے اپنا مال، اپنا جان، اپنی جان، یہاں تک کہ اپنی اولاد کو بھی دین اسلام کی خاطر قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان اعمال میں اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ کون میرا بندہ میرے حکم پر اخلاص کے ساتھ کھڑا ہوگا. ورنہ قربانی جو ہے ایک فلسفہ رہ گا، ایک رسم رہ گئی سنت ابراہیمی کے طور پر. نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. ہم جو قربانی ادا کرتے ہیں
جس وقت میں جس لمحے میں جو حکم ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم اس وقت کا تقاضا مانتے ہوئے اللہ کے حکم کے آگے کھڑے ہو جائیں، یہی اصل قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے ساتھ بہت سے قربانیوں کو لازم قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نفسانی خواہشات میں نہ پڑتے ہوئے اس نفسانی خواہشات کو چھوڑ دو، تو ہم یہاں نفس کو مزہ دینے کے بجائے اگر ہم اس لذت کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے حکم کے خاطر تو یہ بھی ہماری قربانی ہے۔ عبادات کے خاطر آرام کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کی کڑوی کسیلی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم کو آگے رکھتے ہوئے ہم اللہ کے حکم کو ادا کرتے ہیں تو ہم وہاں پر آرام کی قربانی دینا یہ بھی اللہ کے، دوسروں کے تانے کی پرواہ کیے بغیر اللہ کا حکم سامنے رکھنا یہ بھی ہماری عزت نفس کی قربانی ہے۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اس قربانی کے فلسفے میں سمجھ میں آتی ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، قربانی جو فلسفہ ہے ایک سنت ابراہیمی ہے، اس کے اندر امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا سبق یہ ہے کہ جو بتاتے ہیں کہ اصل قربانی تو والد اور بیٹے کی گفتگو تھی، آج ہمیں قربانی کا جو رسم ہے جو فلسفہ ہے وہ یاد رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی جو قربانیاں ہیں اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر خم تسلیم کر دینا ہے، جھکانا، یہ ہمیں کسی کو یاد نہیں۔ عبادات کے متعلق ہو جو بھی اللہ کے حکم احکامات کے متعلق ہو وہاں پر ہم اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیں، یہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی، اس آنے والے عید الاضحیٰ، اس بقر عید کے موقع کو، اس کے فلسفے کو، اس کی حکمت کو ہم سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا جذبہ، اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکانے کا جذبہ، احکامات، طاعات، اعمال کے آگے اپنے آپ کو حاضر کرنے کا جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کرنے والے ہیں۔ عید الاضحیٰ اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ یہ جو قربانی واجب کس پر ہوتی ہے؟ یہ آسان فلسفہ ہے کہ جو صاحب نصاب، جو استطاعت کا مالک ہو، ایسے بندے پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور موٹی مثال اسے زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ 7.5 تولے سونا ہے یا پھر 52.5 تولے چاندی ہے۔ یہ دو چیزیں نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کو پہنچنے کی مقدار رقم ہمارے پاس اگر کسی شخص کی اپنی ملکیت ہے جو اپنی ضروریات سے زائد ہو، ضروریات کے لیے نکالی ہوئی رکھی ہوئی نہ ہو بلکہ ضرورتوں کو نکال کر یہ رقم ہمارے پاس بچ رہی ہے، موجود ہے، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے جیسے زکوٰۃ کے لیے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور قربانی کے اندر واجب ہونے کے لیے ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ آدمی کے پاس جو ضرورت کی چیزیں زائد ہو، وہ ضرورت زائد چیزیں بھی اگر اس کی مقدار کو پہنچ رہی، 12.5 تولے چاندی، یہ سمجھے 612 گرام چاندی کی مقدار کو، یہ ہمارے ضرورت کی زائد چیزوں کی مقدار پہنچ رہی ہے، رقم پہنچ رہی ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے۔ عام مثال کے طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ بعض حضرات ضرورت سے زیادہ اپنی چیزیں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کئی مہنگی قیمتوں کی فون ہمارے پاس ایک سے زائد ہے، استعمال کرنے والے کرتے ہیں، تو ضرورت سے زائد چیز، ایک گاڑی ہے ضرورت کے لیے ہے، ٹھیک، ایک سے زائد ہے، یہ ضرورت سے زائد چیز شمار کی جائے گی۔ اگرچہ آدمی کے پاس نہ پیسہ ہے نہ سونا ہے، لیکن ضرورت کی چیزیں ایک سے زائد ہے تو ان کی رقم کو شمار کرنے قربانی واجب ہو جائے۔ تو اس کا حساب، اس کا اندازہ لگاتے ہوئے دیکھا جائے تو ہم میں سے اکثر و بیشتر صاحب نصاب قربانی کے واجب جن پر ہو جاتی ہے تو ان حضرات کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ حضرات اس وقت میں اپنے جائزہ لیتے ہوئے قربانی کی اس عبادت کو انجام دیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلی، کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشی منانے کا اختیار ہی نہیں رکھتا۔ آپ کے اوپر قربانی واجب تھی، آپ نے وہ ادا نہیں کیا تو آپ خوشی منانے کے مستحق نہیں ہیں۔ اسی لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر صاحب نصاب اپنی قربانی کو ادا کرے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے بچے جو بالغ ہیں، جو ان کی اگر ملکیت میں یہ نصاب یہ مقدار پہنچ رہی ہے تو پھر ان کی طرف سے واجب ادا کر سکتے ہیں۔ اگر بالغ ہونے کے باوجود بھی وہ صاحب نصاب نہیں ہے، عام طور سے گھروں کے اندر والدین ہی ہر چیز کی اپنی ملکیت میں رکھتے ہیں، بچے نہیں ہوتے ہیں، مالک نہیں ہوتے،
تو ان بالغ بچوں پر بھی واجب نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی والدین دے رہے ہیں تو پھر ان کی طرف سے وہ چیز نفل ہو جائے گی. اور ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو گھر کے ذمہ دار حضرات مثال کے طور پر والد ہے، شوہر ہے، اگر وہ اپنے بالغ بچے جو نصاب کے مالک ہیں، اپنی بیوی جو نصاب کے مالک، ان کی طرف سے قربانی دے رہے ہیں تو پہلے اپنے گھر میں بتائیں، اجازت لیں کہ میں آپ کی طرف سے قربانی فلاں جگہ حصہ لے رہا ہوں یا بکرا خرید رہا ہوں، تو ان کی اجازت سے اس عبادت کو انجام دیں. اگر آپ انجام دیں گے وہ ان کو پتہ ہی نہیں، گھر والوں ان کی اجازت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی. اسی طرح حصوں میں شرکت کرنے کے وقت بھی اس چیز کا خاص طور سے اہتمام رکھنا چاہیے. ہر ایک کی اجازت ہونا چاہیے تاکہ جو صاحب نصاب قربانی ادا کر رہا ہے، قربانی ادا کرنے والا، وہ نیت تو کرے. عبادات میں جو واجبات ہے، فرائض ہے، ان میں نیت ضروری ہوتی ہے. اس لیے یہ اہم مسئلہ بتانا ضروری سمجھا گیا. آپ حضرات اس کا خاص طور سے خیال رکھیں. اسی طرح قربانی کے وقت میں ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. جو قربانی جو جانور کے فضلات ہوتے ہیں ان کی پاکی صفائی کا خاص طور سے خیال رکھیں. اسلام تو ہمیں پہلے سے سبق دیتا ہے، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. تو اپنے جانور اگر گھر میں لائے ہیں تو وہاں پر بھی پاکی صفائی کا انتظام کریں. محلے میں اگر انتظام کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی پاکی صفائی کا انتظام کریں. اور اسی طرح قربانی کے بعد دیکھا جاتا ہے عام طور سے گلیوں میں، راستوں میں کون بہ رہا ہے، اس کے فضلات راستے پہ پڑے ہوئے ہیں، کوئی صفائی کا اہتمام نہیں ہے. یہ تو یہ ہمیں اسلام کا اور اخلاقی فریضہ بھی اس کا بھی خلاف ہے. اس کا بھی آپ حضرات جو کر رہے ہیں اس کا اہتمام کریں تاکہ ایک اچھا انتظام، اچھا پیغام لوگوں کے درمیان میں جائے. یہی چند باتیں حضرات کے سامنے رکھنی تھی. لہٰذا اور ایک ضروری اہم اعلان ہے کہ انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی نماز ہماری اس مسجد حاضرہ میں بھی ادا کی جائے گی. عید الاضحیٰ کا وقت انشاءاللہ 6:30 بجے، 6:30 بجے عید الاضحیٰ کی نماز مسجد حاضرہ میں ادا کی جائے گی. آپ حضرات وقت کا خیال کرتے ہوئے ضرور وقت پر حاضر رہیں.